السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے اس دور جدید میں جب دنیا ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے، لیکن ہمارے یہاں مسئلہ بالکل الگ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بچوں کے اندر ہنر بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، کچھ کر گزرنے کا جذبہ بھی ہے، لیکن ان کو جو ماحول ملتا ہے، جو پلیٹ فارم ملتا ہے، اس پلیٹ فارم سے وہ آگے بڑھ نہیں پاتے، کیونکہ ٹریک ہی وہ غلط ہوتا ہے۔ اگر ہمارے بچوں کو صاف ستھرا ماحول ملے، اچھا گھر ملے، اچھی خوراک ملے، بہترین پہننے کا کپڑا ملے، بہترین واتاورن ملے، بہترین ماحول ملے، تو اس بچے کی سوچ بہت بلند ہوگی۔ ایک فرزند اسلام اگر قرآن حفظ کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی رحمت سے پورا 30 پارہ قرآن کا اس کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کی ذہنی توانائی ہے، لیکن ہمارے یہاں تقریروں میں جو برین واش کیا جاتا ہے، ذہن سازی کی جاتی ہے، وہ صحیح ٹریک پر نہیں ہوتی ہے کہ بیٹا تمہیں حافظ قرآن بننا ہے، عالم دین بننا ہے، دین کی خدمت کرنی ہے۔ پھر اس کے آگے اگر تم عصری تعلیم حاصل کر رہے ہو تو تمہاری پہلی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ ڈاکٹر بن گئے ہو تو ڈاکٹر ایک مسیحا ہوتا ہے۔ اگر تمہارے پاس اللہ کی رحمت سے مالی فراوانی ہے تو تم غریبوں کی مدد کرو۔ تو ہمیں اپنی تقریروں میں اپنے نونہالوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم دینا چاہیے جہاں سے وہ بچہ اپنے مستقبل کو طے کر سکے۔ ہم کبھی تعزیہ بنانے کے لیے لگا دیتے ہیں، جلسہ جلوس بنانے کے لیے لگا دیتے ہیں، اسٹیج بنانے کے لیے لگا دیتے ہیں، اور ابھی 5ویں 10ویں تک پڑھا نہیں کہ اس کو ہم باہر شہروں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ وہ کہیں ہوٹل میں کام کر رہا ہوتا، کہیں سائیکل کی دکان پہ کام کر رہا ہوتا، کہیں پاور لوم چلا رہا ہوتا ہے، یہی اس کی زندگی بن کر کے رہ جاتی ہے۔ قوموں کو عروج پر لے جانے کے لیے اس کے رہنما، اس قوم کے قائدین کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ لیڈر ہر کوئی بننا چاہتا ہے، قائد ہر کوئی بننا چاہتا ہے، مگر جس کا قائد بنتا ہے نا، اس کے ترقی کی راہیں وہی مسدود کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ 50 نوجوان جمع ہو جائیں اور میں بہترین ملت بن کر کے سامنے آؤں، اور مجھے ہار پھول پہنایا جائے، گاڑی میں بیٹھا کر کے مجھے گھمایا جائے، میرے زندہ باد کا نعرہ لگایا جائے۔ یہاں تک اس کا حوصلہ ہوتا ہے، لیکن اس نوجوان کو برسر روزگار کر دیا جائے، یہ اس کا حوصلہ نہیں ہے۔ وہ چاہے دینی رہنما ہو، چاہے سیاسی رہنما ہو، اس کا یہ حوصلہ نہیں ہے کہ ہماری قوم کا یہ بچہ بہترین ڈاکٹر، بہترین انجینئر یا IAS آفیسر بن کر کے پوری قوم کا سر فخر سے اونچا کر سکے۔ پسماندگی سے نکالنے کی بات تو کرتے ہیں یہ، مگر نکلنے کی راہیں کبھی نہیں بناتی ہے۔ تو ہمیں
ان قائدین کا انتخاب کرنا پڑے گا جو حقیقت میں تمہارے لیے اخلاص مند ہو۔ ہمیں ان رہنماؤں کے پیچھے چلنا پڑے گا جو ہمارے بچوں کے مستقبل کو روشن کر سکیں۔ ہمیں ان رہنماؤں کا انتخاب کرنا پڑے گا جو ہمارے لیے بہترین یونیورسٹیز، کالج، مدارس کھول سکیں۔ تو ہمیں آج کے اس دور میں یقیناً ان قائدین کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے جو صرف اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، بلکہ ان قائدین کے پیچھے آپ کو جانا چاہیے جو آپ کو منزل مقصود تک پہنچا سکے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو ہمارا دینی فریضہ ہے۔ جب ہم اس کے مکلف ہوں گے اس کے وقتوں پہ ہمیں انہیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ لیکن قوم کی خدمت تعلیم کے ذریعے، تجارت کے ذریعے ہمیں اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے، موٹیویشن کرنا چاہیے کہ ہمارا کون سا بچہ کس صلاحیت کا مالک ہے اور ہم کو اسے کس میدان میں، کس فیلڈ میں لے کر کے جانا ہے۔ بس کوئی صاحب آ گیا، زندہ باد کا نعرہ لگنے لگا، صاحب بھی واہ 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 واہ، بہت اچھے لوگ ہیں علاقے کے، ان کے گلے میں ہار پھول ڈال دیا اور صاحب زندہ باد کا نعرہ لگا کر کے واپس چلے گئے۔ تو بند کرو یہ اور اپنے مستقبل پر نظر رکھو تاکہ ہمیں اپنی زندگی میں ہی اپنے نونہالوں کو کامیابی کی شاہراہ پر ہم چلا سکیں۔ اور اگر آج آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر سوچ لینا، راہیں آپ کی مسدود ہی رہیں گی، راہیں آپ کی تاریک ہی رہیں گی۔ یہ آپ کی خود کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے نونہالوں کو 5ویں اور 10ویں پڑھا کر کے پاور لوم چلوانا چاہتے ہیں یا چھوٹی موٹی دکان کرانا چاہتے ہیں، یا اپنے بچوں کو پڑھا کر کے اعلیٰ تعلیم دلا کر کے انہیں بہترین بزنس مین اور بہترین آفیسر بنانا چاہتے ہیں، بہترین حافظ قرآن اور عالم دین بنانا چاہتے ہیں، یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔